السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد کے لیے، آل اولاد کے لیے، آل کے لیے پروردگار۔ یہ پریس کانفرنس شاہ فیصل کالونی میں جو حادثہ رونما ہوا ہے، ایک بلڈنگ کے نیچے غیر قانونی پیٹرول پمپ بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری بلڈنگ تباہ و برباد ہوئی، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، جس میں کئی دکانیں جل گئی، 2 کیجولٹیز کی بھی ہیں اس میں خبریں، اور کئی موٹر سائیکلیں، کئی گاڑیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ گورنر سندھ صاحب بھی تشریف لائے یہاں پر، اور انہوں نے بھی کئی وعدے کیے لوگوں سے۔ علاقہ ایس ایچ او ابھی تک جو ہے ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں کے جو سماجی ورکر ہیں یا تو جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، کسی کا گھر تباہ ہو گیا، کسی کی مارکیٹ تباہ ہو گئی، کسی کی دکان تباہ ہو گئی، روزگار برباد ہو گیا۔ تو یہ لواحقین کی پریس کانفرنس ہے، روداد ہے جو اپنے منہ سے وہ سنا رہے ہیں۔ تو ہماری التجا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ تمام لواحقین کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور ان کے جائز حقوق، جو ان کے جائز اخراجات ہیں، معاملات ہیں، ان کے کاروباری ہوں یا گھریلو جو نقصانات ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ ہم اپنی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو آگے تک پہنچائیے۔ سر ہمارا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، صحیح، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، گھر انفیکٹ رہنے لائق بھی نہیں رہا ہے۔ گھر کے اندر کتنے پیسے تھے، کیا چیزیں تھیں، ہم اس کو باہر نکال بھی نہیں سکے۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو ایویکیویٹ کیا، کیونکہ اس وقت تک کوئی مدد بھی نہیں پہنچی تھی۔ ہم نے اپنی مدد آپ نے اپنے گھر والوں کو باہر نکالا اور پورا گھر جلتا ہوا چھوڑ دیا۔ اور جب آگ بجھی تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بچا رہنے کے لیے، گھر انفیکٹ رہنے لائق بھی نہیں رہا۔ گورنر آف سے لائے تھے، انہوں نے آ کے کچھ باتیں ضرور کری تھیں، بٹ اب تک اس کے اوپر کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور اس بات کا کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا، ایون تو اس بات کو 4 دن ہو چکے ہیں، اور ہم تھانے کے لگاتار چکر کاٹے جا رہے ہیں۔ پولیس والے بھی ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے، ہماری ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی ہے۔ تو آپ کے کتنا کا اندازہ نقصان ہوا ہوگا؟ سر اپروکسیمیٹلی 2 کروڑ روپے کا تو ہوگا ہمارا نقصان، کیونکہ ہمارا پورا گھر جل چکا ہے، ہمارا پورا گھر رینوویٹ ہوگا، اس کے اندر سارا سامان پڑا ہوا تھا، سارا الیکٹرانک اپلائنسز، کارپیٹ چیزیں، پینٹ وغیرہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ایون تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں تک ٹوٹ کے باہر گر چکی ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے تحریک سوچ کراچی کے عادل ظفر خان بھی موجود ہیں، جو اس سلسلے میں انتہائی متحرک ہیں کہ انہیں جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے وہ دلایا جائے، اور جو ہے یہ ان کی آواز بن رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عادل ظفر خان، آپ کیا کہتے ہیں اس زمین میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ فیصل کالونی میں آتش‌زدگی کا ہونے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جو انتظامیہ کی نااہلی کا کھلا ثبوت ہے۔ ایک رہائشی عمارت کے اندر پیٹرول بیچنے کی اجازت دینا، اس دکان کو سیل کیا جانا، اور پھر اس کو این او سی دے کر دوبارہ کاروبار کرنے کی اجازت دینا انتہائی غیر قانونی اقدام ہے، جس میں ضلع انتظامیہ مکمل طور پر ملوث، اور تھانہ علاقے کا جو تھانہ ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن 2 انسانی جانیں بھی اس میں شاید ضائع ہوئی ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق۔ تو حکومت کی طرف سے چونکہ بالکل آنکھیں بند اور کان بند ہیں، لہذا تحریک سوچ کراچی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں قانونی مشاورت کر رہے ہیں ابھی، اور قانونی مشاورت ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر پٹیشن کریں گے، اور جتنے بھی ضلعی انتظامیہ کے افراد، پولیس، انتظامیہ اور جو بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو ہم عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے شاہ فیصل کالونی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہم شہر کراچی کے تمام مخیر حضرات سے یہ کہیں گے کہ ہم جو کراچی شہر سارے پاکستان میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے دامِ درم سخن شریک ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے کراچی شہر میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو ہم پر اس طرح کا جیسے ہمیں سانپ سونگھ گیا، ہم نہ اس کی مدد کرتے ہیں، نہ اس کی امداد کرتے ہیں، نہ اس کی داد رسی کرتے ہیں۔ تو ساری جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ سارے سماجی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ آئیے ہم کراچی تحریک کے سوچ کراچی کے ساتھ مل کر ان کی ساتھ تعاون کریں، اور اس تحریک کو جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔